نظر بد صرف بچوں پر ہی اثر نہیں کرتی بلکہ یہ بڑوں پر بھی بے حد اثر کرتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے اگر یہ پہاڑ پر بھی لگ جائے تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں، لیکن 16 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کسی مریض کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ شخص نظر بد سے افیکٹڈ اور شکار ہوتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن جب بھی نظر بد کا گندا وار کرتے تھے تو آپ علیہ والسلام پر سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں نازل ہوئی نظر بد کے گندے اثرات سے بچاؤ کے لیے۔ کچھ دن پہلے اس بچے کو میرے پاس لایا گیا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچہ نظر بد کا شکار ہوا ہے۔ 3 دن پہلے تقریباً یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، اچانک نظر بد لگنے کی وجہ سے یہ بچہ کب اس حالت میں مبتلا ہو کر ہاسپٹل تک اور پھر موت کے بستر تک پہنچ گیا، یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نظر بد آخر ہے کیا چیز اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس شخص پر نظر بد کا اثر ہے اور اس کا بچاؤ اور علاج کیا ہو سکتا ہے۔ نظر بد کا لگنا یقیناً برحق ہے اور یہ کسی بھی شخص پر اثر کر سکتی ہے، وہ چاہے اس کو مانے یا نہ مانے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین۔ نظر بد کا لگنا بالکل برحق اور حقیقت ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہی ہو سکتی ہے۔ جادو سے وہ نقصان نہیں ہو سکتا جو نقصان نظر بد سے ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ نظر بد کے شکار بچے ہوتے ہیں۔ بچے کو نظر لگنے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو ماں باپ کی محبت کی لگی ہوئی نظر اور دوسرا حاسدین کی لگی ہوئی نظر۔ ماں باپ کی نظر لگنے کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، لیکن حاسدین کی نظر لگنے کی وجہ سے بچہ اچانک کسی بھی اونچائی سے گر سکتا ہے، کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب بھی وہ اپنے بچوں کو دیکھیں تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور بچوں کو حاسدین کی بری نظر سے بچانے کے لیے ہر ایک ماں باپ آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ دعا ضرور یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں۔ نظر بد صرف بچوں پر ہی اثر نہیں کرتی بلکہ یہ بڑوں پر بھی بے حد اثر کرتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے اگر یہ پہاڑ پر بھی لگ جائے تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور انسان کو کب موت دے کر قبر تک پہنچا دے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نظر بد سے لگے ہوئے اثرات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت سہل غسل فرما رہے تھے، جو ہی حضرت عامر کی نظر ان پر پڑی فوراً ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں نے اتنی اچھی اور خوبصورت سکن اور جلد آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ ادھر حضرت عامر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر حضرت سہل ابن حنیف ان کی نظر لگنے کی وجہ سے غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ انہیں فوراً نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کروایا گیا اور عرض کیا گیا کہ سہل ابن حنیف بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا کسی پر تمہیں شک ہے کہ اس کی نظر بد ان کو لگی ہوگی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں، عامر ابن ربیعہ۔ چنانچہ حضرت عامر ابن ربیعہ کو بلایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور آپ نے حضرت عامر ابن ربیعہ کو سست کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں سہل کی کوئی چیز اچھی لگی تھی تو تمہیں فوراً سے ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اگر اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، یعنی ماشاءاللہ کہے یا پھر بارک اللہ کہے۔ یہ الفاظ کہنے سے اور برکت کی دعا دینے سے سامنے والے پر نظر نہیں لگتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرنے کی وجہ سے حضرت سہل اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ چلنے لگے، اور ایسے ہو گئے گویا ان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ان کے بچوں کو بہت زیادہ نظر لگ جاتی تھی۔ عرض کیا گیا کیا ان کے بچوں کو دم کروا لیا جائے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بچوں کو ضرور دم کر دیا جائے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو قبر میں لے جانے والی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تقدیر، دوسرا نظر بد۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے بھی نظر بد کا لگنا صریحتاً ثابت
ثابت ہے اور شرعی طور پر بھی یہ بالکل برحق ہے۔ لیکن اس کی کیا نشانی ہے؟ یعنی یہ کیسے پتا چلے گا کہ کسی شخص پر واقعی نظر بد نہیں اٹیک کیا ہے؟ اس کو سمجھنا اور پرکھنا بہت ہی آسان ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں، لیکن 16 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن سے یہ پتا لگ سکتا ہے کہ کسی مریض کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ شخص نظر بد سے افیکٹڈ اور شکار ہوتا ہے۔ نمبر 1، صحیح سلامت جسم کا اچانک کپ کپانا اور جسم میں کمزوری کا محسوس کرنا۔ نمبر 2، بھوک ہونے کے باوجود کھانے اور پینے کا من نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر آپ کو اپنی باڈی میں اچانک حرارت اور گرمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ نظر بد آپ پر اثر کر چکی ہے۔ نمبر 4، پیٹ اور معدے کی بیماری بہت زیادہ لگتی ہو آپ کو اور دوا سے بھی کوئی اثر نہ ہوتا ہو تو نظر بد ہے۔ نمبر 5، بنا کسی ریزن کے رونے کا من کرنا۔ نمبر 6، سینے میں جکڑن اور گھٹن کا فیل کرنا، یعنی اندر ہی اندر آپ کو یہ فیل ہونے لگے کہ آپ کو کسی نے زنجیروں میں باندھ کر اور جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 7، ہر وقت سست رہنا اور کسی بھی کام کرنے کا دل نہ کرنا اور کھڑے ہوتے ہی چکر کا آنا اور وومٹ کرنے کا من کرنا۔ نمبر 8، دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا اور بے چینی محسوس کرنا۔ نمبر 9، سر میں ہر وقت درد رہنا، ایسا لگنا کہ جیسے آپ کے سر کو کسی نے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 10، جسم کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیشہ درد کا رہنا۔ نمبر 11، اچھے کام کرنے کا دل نہ کرنا اور نہ ہی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا جی کرنا۔ نمبر 12، عورتوں کے بال گرنا۔ نمبر 13، عورتوں کے فیس پر داغ، دھبے اور پگمنٹیشن کا ظاہر ہو جانا اور کسی بھی دوائی کا اثر نہ کرنا۔ نمبر 14، عورتوں کے ایام کا اپنے وقت پر نہ آنا، یعنی بے ترتیب ماہواری کا آنا یا پھر بہت زیادہ بلیڈنگ کا ہونا۔ نمبر 15، کاروبار یا گھریلو نظام کا اچانک برباد ہو جانا۔ نمبر 16، خواب میں سانپ یا کتے کا مسلسل دیکھنا۔ یہ تو تھی نظر بد کی چند نشانیاں اور علامات، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نظر بد کا آخر کیا علاج ہے اور کیسے ہم خود کو اور اپنے بچوں کو پہلے سے ہی نظر بد کے اثرات سے بچا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہو اس کے نظر بد کے گندے اثر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یقیناً نظر بد کا علاج قرآن پاک کی آیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ خود کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اور ممکن ہو تو کم از کم روزانہ آپ ایک بار یہ عمل ضرور کر لیا کریں۔ اور جس شخص پر نظر لگ جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھ کر دم کریں۔ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم، سرد، دکھ اور درد کے اثر کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ دو آیات نظر بد سے بچاؤ اور اس کے گندے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید اور اثر انداز ہیں۔ آپ اپنے بچوں پر روزانہ کم از کم ایک بار یہ دعا پڑھ کر دم کرتے رہا کریں، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی قریبی نظر بد کا شکار ہو تو وہ کثرت کے ساتھ یہ دو آیتیں پڑھتا رہے، اور اگر نظر بد نے بہت زیادہ نقصان کیا ہو تو صبح اور شام 41 مرتبہ یہ دو آیتیں ضرور پڑھ لے جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً ماشاء اللہ یا بارک اللہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہ ویڈیو اگر ایسے لوگوں تک پہنچ جائے جو نظر بد سے پریشان ہیں اور بتائے ہوئے ان اعمال کو وہ کر کے ٹھیک ہو جائیں تو یقیناً آپ کے لیے یہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔